آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنہ میں سے 5ویں نمبر کا نام ہے القدوس. القدوس پر گفتگو کریں گے. یہ القدوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے اور اس کی عدد جو ہے یہ 170 بنتے ہیں. اور القدوس یہ قدس یقدس تقدیسا باب تفیل. تو قدوس کا معنی ہوتا ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ذات. ہر طرح کے عیب سے پاک ذات کو قدوس کہتے ہیں اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ انتہائی درجے میں پاکی اور تنزیہ اس ذات کو حاصل ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اصطلاح معنی میں جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات میں کسی قسم کی کمی اور عیب نہ ہو اور ہر طرح کے کمال و جمال اس کو حاصل ہوں، اس کو قدوس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ مبارک نام ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدوسیت کا اثر جو ہے وہ اجلال جب مخلوقات پہ پڑتا ہے تو وہ چیزیں بھی مقدس ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسی نام کی قدوسیت کا اجلال جو ہے زمان پر پڑتا ہے تو وہ زمانے مقدس ہو جاتے ہیں، مکان پر پڑتا ہے تو مکان مقدس ہو جاتے ہیں، ایون ہے کہ وہ انسانوں پر پڑتے ہیں تو انسان مقدس ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو بابرکت مقدس ہوا وہ اللہ کی قدوسیت کا اجلال پڑتا ہے تو اس زمانے مقدس ہو گئے. پھر لیلۃ القدر مقدس ہو گئی، راتیں مقدس ہو گئیں، لیلۃ المعراج اور لیلۃ البرات مقدس ہو گئی، اسی طرح لیلۃ عرفہ یوم عرفہ مقدس ہو گیا. تو یہ زمان جتنے ہیں، جتنے زمانے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدوسیت کے نتیجے میں یہ مقدس ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے مکان، مثلا یہ مساجد ہیں یہ مقدس ہو جاتی ہیں. خود بیت اللہ ہے وہ مقدس ہے، مسجد نبوی ہے تو بیت المقدس ہے. تو گویا کہ جتنے مقدس مقامات کائنات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت تقدیس جو ہے، قدوسیت جو ہے، اس کی شان کا اثر ہوتا ہے کہ یہ سب مقدس ہو گئے. یہاں تک کہ انسانوں پر پرتاؤ پڑتا ہے تو انبیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے اور اولیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، الصالحین کی ذات مقدس ہو جاتی ہے، شہداء کی. تو گویا زمان مکان انسان کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہتی. ایون ہے کہ حیوان پر بھی اگر پڑ جائے تو حیوان مقدس ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا، اس پر قدوسیت کی جب شان پڑی تو ایسا مقدس ہو گیا. کوئی مشہور روایت ہے کہ وہ جنت کے اندر جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی داخل ہوگا. گویا کہ ایسے جانور تقریباً 13 یا 7 جانور ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ جانور جو ہے آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے، جس میں وہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ قدوسیت کی شان اور یہ بڑا زبردست عجیب نام ہے، پاکی کی انتہا ہے یہ نام. تو یہ ہے قدوس نام. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نام کی وطر کی بڑی تاکید فرمائی. یہاں تک خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وطر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے تھے تو یہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. اب اس میں کیا راز ہوگا یہ تو نبی جانتے ہیں، لیکن آج ہم نقل بھی کر لیں گے تو پا جائیں گے. تو یہ وہ مقدس نام ہے. تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، قرآن کریم میں یہ نام 2 جگہ آیا ہے. ایک سورہ جمعہ میں آیا ہے اور ایک سورہ جو ہے حشر میں آیا ہے. تو یہ دو جگہ قرآن میں یہ نام آیا. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست ہے. اگر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے اس کے لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے. ظاہر ہے کہ انسان آج کے گندے برے ماحول میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ایڈکشن ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا. اب اس سے خود چھٹکارا چاہتا ہے، چھٹکارا نہیں ہو پاتا. اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان کے علاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں درست ہو پاتا. تو یہ ناجائز شہوات کے غلبے کو توڑنے کے لیے کمال تاثیر اس کے اندر ہے. 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے. یہ مبتلا بھی وہ شخص خود پڑھے، اگر پڑھ سکتا نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کے 1000 دفعہ پڑھ کے اس کو پانی پلا دیا کرے، اس پہ دم کر دیا کرے. 41 ڈیز پابندی اس کر لیں. کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غلبہ شہوت ہے، کسی بھی قسم کا ناجائز ایڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے، اندر سے پاک کر دیتے. حضرت یہ بہت بڑی بات، مطلب بہت بڑا علاج ہے. بہت بڑا علاج ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مبتلا ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے، اور ان کی فیملی بھی کہہ نہیں سکتی، بچے خاص طور پر ینگسٹرز. بالکل بالکل. تو اس کے لیے بہت زبردست یہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے، دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے اور یا یہ ایسا مقدمہ ہے، اب انسان پر خوف ہراس آ رہی ہے، تو مسلسل یا قدوس کا ورد رکھے تو دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا. جو بھی اس سے اٹیک کیا، جو حملہ کیا، مقدمہ کیا، کچھ بھی کیا ہے، بس آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا. بس اس کا ورد کثرت سے رکھیں. یہ یا قدوس کمال. یہ اس میں تاثیر کتنی بڑی بات ہے، کتنی ضروری بات. اور آج کے ایسے احوال پیش آتے ہیں تو یا قدوس، آج کا کوئی کالا گورا پیچھے پڑ گیا، کوئی چور چکا پیچھے پڑ گیا، بس دوڑتے جاؤ یا قدوس پڑھتے جاؤ. فرشتے کیسے اس کو پلٹا کے لے جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں بڑی تاثیر. اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ کا خطرہ ہے، اور عام طور پہ سفر میں تھکتا ہے آدمی، تو یا قدوسو کو کثرت سے پڑھتے رہیں سفر میں، تو سفر کی بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی. آپ دور سے دور منزل پہ اتریں گے تو حیران ہوں گے کہ یار میں بالکل ہلکا پھلکا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. تو یہ سفر کی تھکاوٹ کے لیے زبردست تاثیر اس کے اندر. تو یا قدوس کا ورد رکھیں. اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے یا ایسا بدخواہ جو آپ سے اس کا دل ملتا نہیں، آپ اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر، تو 319 مرتبہ
یہ یا قدوس کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دے کسی طرح. اگر میٹھی چیز نہیں کھاتا تو پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں. تو بس یہ 319 دفعہ اور یہ 11 دن آپ پابندی سے کر لیں, انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا. اور گھروں میں بھی ہوتا ہے, بعض رشتے ایسے ہیں ہسبینڈ ہے بیوی پر مہربان نہیں ہے, سارے اپنے خاندان پہ بہن بھائیوں پہ مہربان ہے, بیوی پر نہیں ہے, تو بیوی کو ضرورت ہے تو یا قدوس 319 دفعہ پڑھ کے شیرینی کھلا دے. تو کیا ہسبینڈ بھی یہ کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل, اگر بیوی مہربان نہیں ہے تو جناب وہ بے پرواہ اس کا خیال نہیں کرتی, یہ بالکل کرے تو انشاءاللہ مہربان ہو جائے گی. اور ایک اس کا اگر انسان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے کہ یار بس یہ غلاظتیں انسانی ختم ہو جائیں, فرشتوں والا غلبہ ہو جائے, عبادت کا ذوق مل جائے, اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سبون قدوسن, یہ 2 لفظ سبون قدوسن جو ہے, جب کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے اس کھانے کے اوپر سبون قدوسن پڑھ کے پھونکتا رہے اور کھاتا رہے. جس لقمے کو کھایا اس پہ پڑھ کے پھونکا کھا لیا, پڑھ کے پھونکا کھا لیا, تو لقمے پہ دم کر کے کھاتا رہے. چند جمعے نہیں گزریں گے تو اس کے اندر جو ہے عبادت کا ایسا ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ فرشتہ صفت بن جائے گا, عبادت کی انرجی پیدا ہو جائے گی. تو یہ جناب زبردست میں تاثیر ہے, یہ کرے. اور ایک اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر انسان میں کوئی مرض بیماریاں ہیں یا کوئی آفت اور بلا انسان کی جسم کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے یا اندر ایسے امراض ہیں جو بالکل اب چھٹکارا نہیں ہے, اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے. تہجد کے وقت میں 1000 مرتبہ یہ اس نام کا ورد کرنا, یا قدوس یا قدوس. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور دم کر کے اپنے اوپر پھونکیں, اور جب وہ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. کسی بھی قسم کی بیماری جو ریشے سے نکالنی مقصود ہے, ریشے سے نکل جائے گی. انسان 41 دن پابندی سے کر لے, کوئی بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی. اس میں زبردست تنزیہ ہے اسلام کے اندر. اور آج کل جو بہت آسان ہے کہ رمضان میں تہجد میں سحری میں اٹھتا ہی آدمی, بس وہ سحری کے وقت میں اٹھ کے 1000 دفعہ پڑھ کے دم کر لے, پانی پی لے, بس انشاءاللہ جسم کے ریشے سے کیسی بھی مرض ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں. حضرت کلیریفیکیشن چاہوں گا تہجد کی. تو تہجد کا جو وقت ہے سحری کے وقت, وہ فجر کی نماز سے پہلے کا ہے یا فجر کی نماز ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, فجر کی نماز سے پہلے جب آپ اپنے کھانا بنا روکتے ہیں سحری, بس وہی فجر کا وقت ہے, اس سے پہلے تہجد, اس سے پہلے کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, اگر خواب میں یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا اس کو سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور عبادت کا ذوق عطا فرما دیں گے, اور عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم میں اگر کوئی مرض بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرما دیں گے, اور جو دوائیں ہیں وہ مؤثر ہو جائیں گی, اس کو فائدہ پہنچے گا. تو خواب میں بھی اس کے لیے اچھی بشارت ہے. حضرت آپ ہر اتوار کو طرز زندگی بیان کر دیتے ہیں الحمدللہ کہ صحیح طرز زندگی کیا ہونا چاہیے. آج جو آپ نے بیان کر دیا اس میں جو چیزیں مجھے یاد رہ گئیں وہ یہ کہ ایک تو مجھے بڑی ایک چیز اچھی لگی, جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے, کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے, آپ کا کوئی دشمن ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں خاص طور پہ ہماری بچیاں باہر نکلتی ہیں اور ان کو اگر کوئی تکلیف اور ڈر محسوس ہو کسی بھی ایسے انسان سے جو کہ غلط قسم کا ہو, تو وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو آسانی سے گھر پہنچ جائیں گے. یہی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل کے بچوں کے لیے جو ایڈکشن کی بات ہے, اگر وہاں والدین یہ کام شروع کر دیں تو بچوں کی ایڈکشن ختم ہو جائے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو آلریڈی دعائیں دے رہے ہیں یہ بات سن کے, کیونکہ یہ پرابلم ہے, ہر کمیونٹی میں یہ پرابلم ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.